بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اخبارات کی کچھ خاص اور بڑی خبریں۔ سب سے پہلی خبر تو ہے کرونا کی۔ کرونا کے وار دوبارہ سے تیز ہوئے ہیں اور حکومت نے کچھ فیصلے بڑے سخت کیے ہیں۔ ایک تو پہلا فیصلہ یہ ہے کہ لاہور سمیت تقریباً 10 شہروں میں تعلیمی ادارے اور جو اجتماعات ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے۔ تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے ہیں۔ 15 مارچ سے 18 مارچ تک یہ تعلیمی ادارے تمام بند رہیں گے اور شادی ہالز پر پابندی ہے۔ سینما ہال بند کر دیے ہیں، مزارات بند کر دیے ہیں۔ یہ ایسی پبلک پلیسز جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں ان سب جگہوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ پابندیاں جو پہلے لگی تھیں ان کو دوبارہ سے نافذ کر دیا گیا ہے۔ دراصل یہ احتیاطی تدابیر کا ایک نیا مرحلہ شروع کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، بلکہ آج ہمارے بڑے معروف سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا ایک بیان اخبارات میں لگا ہے کہ جب تک تمام لوگوں کو ویکسین نہیں لگ جاتی کرونا کا خطرہ برقرار رہے گا۔ کچھ بڑے معروف لوگوں کا جو ہماری خبروں میں ان رہتے ہیں ان کا بھی آج تذکرہ ہے کہ وہ بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے اس کی لہر کی دوبارہ سے آمد کا ایک خوف بھی طاری ہو گیا ہے، اور حکومت نے کچھ پابندیاں بھی دوبارہ سے لاگو کر دی ہیں احتیاط کی صورت میں۔ اس کے بعد یہ خبر ہے سینٹ کے الیکشن کی۔ کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے آج کچھ لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ میں اگر نام لوں تو حامد میر صاحب نے آج اپنے کالم میں بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے، بڑا ڈیٹیل انالیسس کیا ہے کہ کس طرح سے ووٹ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کل کا الیکشن لے جائیں گے۔ یہاں پر میں دو وفاقی وزراء کے بیانات جو آج کے اخبارات میں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو شبلی فراز صاحب کا بیان ہے کہ ہم جس طرح سے اپوزیشن نے پہلے کیا ہے سینٹ کے الیکشن میں، اس مرتبہ ہم وہ سارا دہرائیں گے اور ہم اسی طرح سے کھیلیں گے جیسے اپوزیشن کھیل رہی ہے۔ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ہر قانونی، سیاسی اور جمہوری راستہ اختیار کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ شبلی فراز صاحب نے ایک میسج دیا ہے کہ وہ بھی اب وہی معاملہ دہرائیں گے جو پہلے دہرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کا بیان بڑا خاص ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم سنجرانی کی جیت کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ اب ہر حربے میں کون کون سی چیز آتی ہے یہ ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شیخ رشید کا بیان ہے اور بڑے باخبر آدمی ہیں وہ، اور لگتا یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی کی جیت کے لیے حکمت عملی طے کر لی گئی ہے اور کچھ لوگوں سے رابطہ کر لیا گیا ہے جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خبر ہے وزیر اعظم صاحب نے کل ایک نئی اسکیم کا اعلان کیا ہے، نئے پروگرام کا اعلان بلکہ افتتاح کیا ہے۔ اس کا نام رکھا ہے جی کوئی بھوکا نہ سوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور لوگوں کو کھانے کا ایک ایسا بندوبست دسترخوان کی صورت میں، اور ان پر وہ جو ایک احساس پروگرام پہلے شروع کیا گیا تھا اسے بڑھا کے ایک پورا نظام دیا جائے گا۔ 3 کروڑ خاندانوں کی مالی معاونت کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ جون تک، یہ جو بھی جون آئے گا، یہ مارچ کا مہینہ ہے، اپریل مئی اور جون تک 3 کروڑ خاندانوں کو سبسڈی دے دیں گے ہم کھانے پینے کے معاملات میں۔ محنت کش جو ہیں یہ پناہ گاہوں میں رہیں اور پیسے کما کے اپنے گھروں کو بھیجیں، اور کسانوں کو بھی سبسڈی دیں گے۔ یہ ساری باتیں کل وزیر اعظم نے کی ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا افتتاح کرتے وقت۔ اس کے بعد جی سپریم کورٹ نے NA-75 ڈسکا کے حوالے سے کل رولنگ دے دی ہے۔ ایک درخواست گئی تھی کہ جو آپ نے دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے اس حکم کو روک دیا جائے، معطل کر دیا جائے۔ اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور جو ری پولنگ تھی 18 مارچ کو ہونی ڈسکا میں، اب اس کی 10 اپریل دے دی ہے تاریخ الیکشن کمیشن نے۔ 18 مارچ کی بجائے اب 10 اپریل کو یہ وہاں پہ ڈسکا میں ضمنی الیکشن ہوگا۔ دوسری خبر بڑی یہ ہے کہ رمضان کی آمد، رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں حکومت نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ 7 ارب اور 60 کروڑ، تقریباً 7.5 ارب سے زیادہ رمضان پیکج دیا جائے گا، سبسڈی دی جائے گی۔ یہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی دی جائے گی، اور ویسے بھی حکومتیں، صوبائی حکومتیں بھی اس پہ اپنا کام کریں گی۔ پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ 305 رمضان بازار ہم لگائیں گے، وہاں پہ لوگوں کو اشیاء خرد و نوش سستی دیں گے جو رمضان المبارک میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح وفاقی حکومت نے جو 7 ارب 60 کروڑ کا رمضان پیکج دینے کا اعلان کیا ہے، اس میں بھی اشیاء خرد و نوش کی سستی کرنے کی بات، اور خاص طور پہ وزیر اعظم نے گھی مہنگا کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ بھی بڑی خاص اور بڑی خوش آئند خبر ہے۔
اس کے بعد جی جب کرونا کی بات ہم کرتے ہیں تو بزرگ شہریوں کو کرونا کی ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے. مختلف جگہوں پہ خصوصی سینٹرز بنائے گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ہم اس کا پورا میکنزم بنا رہے ہیں اور میں خود وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود مختلف سینٹرز کا دورہ بھی کروں گا اور اس پر ہم نگرانی کریں گے کہ یہ مفت ویکسین بزرگوں کو لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ کل کچھ باتیں کی ہیں. خاص طور پہ ازبک وزیر جو ہیں وزیر خارجہ ازبکستان کے وہ آئے ہوئے ہیں, ان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی ہے. پھر اسی وزیر خارجہ نے جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کی ہیں. اقوام متحدہ, OIC, ECO اور SCO میں دونوں ممالک کے درمیان قریبی روابط خوش آئند ہیں. یہ شاہ محمود قریشی نے ازبکستان کے ساتھ جو ہماری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر یہ بات کی ہے. اگلی خبر ہے جی, یہاں پر امریکہ نے کہا ہے کہ بحر الکاہل میں چین کے خلاف صف بندی کی کوششیں ہم اب تیز کریں گے. یہ امریکہ اور چین کے حوالے سے خبریں اکثر آتی رہتی ہیں. پاکستان اس میں تھوڑا مشکل کا شکار ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور پاکستان میں مختلف سیاسی لوگ بھی اس پہ کمنٹ کرتے ہیں. آج احسن اقبال کا بیان بھی آج کے اخبارات میں ہے, جو مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری تباہ ہو چکی ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ ہیں یا چین کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو خبر ہے کہ امریکہ نے بحر الکاہل میں چین کے خلاف صف بندی کی کوششیں تیز کر دی ہیں, یہ دونوں ممالک ہمیشہ آمنے سامنے رہتے ہیں اور تھوڑا بہت ان کا معاملہ چلتا رہتا ہے. مقبوضہ کشمیر سے ایک بڑی خاص خبر ہے جی. کل وہاں پہ جو جیسے ہمارا پاکستان ایئر لائنس کا طیارہ ہے, PIA کے طیارے کی شکل کا ایک غبارہ وہاں پہ جہاز نما چھوٹا سا غبارہ تھا, لیکن شکل اس کی PIA کے طیارے کی تھی. وہ غبارہ وہاں پہ نظر آیا اور بھارتی فوج کی دوڑیں لگ گئیں. یہ خاصی دلچسپ خبر ہے جو آج کے اخبارات میں تقریباً تمام اخبارات میں یہ چھپی ہوئی ہے یہ خبر. اس کے بعد جی یہ سینٹ الیکشن کی خبریں بھی چھوٹی موٹی بھی ہیں, بڑی میں نے آپ کو بتا دی. وزیر اعظم نے اتحادیوں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ ڈپٹی چیئرمین پر آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کریں, اور عمران خان نے اتحادی رہنماؤں سے مشاورت بھی کی ہے. GDA قیادت کو فون بھی کیا ہے. یہاں پر بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ڈپٹی چیئرمین حکومت کی طرف سے ابھی تک نامزد نہیں کیا گیا. کل الیکشن ہے, دیکھیے کہ اس پہ حکومت کس کو یہ سیٹ دیتی ہے. GDA بھی امیدوار ہے, دیگر جو حکومت کے حمایتی اور اتحادی ہیں MQM بھی اس پہ امیدوار ہے. پیپلز پارٹی کے مانڈوی والا نے کل اشائیہ دیا ہے بلاول اور PDM کے سینٹرز کو. وہاں پہ بڑی کھل کے اس پہ بات چیت ہوئی اور اس کی کافی خبریں آج کے اخبارات میں چھپی ہوئی ہیں. بھارت کے حوالے سے خبر ہے جی, بھارت پاکستان کو کرونا ویکسین فراہم کرے گا. مقامی ساختہ ویکسین کی 4.5 کروڑ خوراکیں اسلام آباد پہنچیں گی. 1.60 کروڑ کی جون تک سپلائی کی پہلی کھیپ جو ہے وہ مارچ میں آئے گی اور جون تک 1.60 کروڑ. اگلی خبر ہے جی, میاں شہباز شریف لاہور میں احتساب عدالت میں پیش ہوتے ہیں. کل کی ان کی جو پیشی تھی وہاں پر بڑے دلچسپ جملے سامنے آئے, اور ہر پیشی پہ خاص طور پہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایک نہ ایک جملہ ضرور اخبارات میں رپورٹ ہوتا ہے. شہباز شریف نے کل کہا جی میں اسلام آباد گیا تھا سینٹ کا ووٹ ڈالنے, تو میری کمر میں تکلیف ہوئی تو میں اس لیے پیش نہیں ہو سکتا. اس طرح کی کوئی بات کی تو احتساب عدالت کے جج نے وہاں پہ بڑا واشگاف الفاظ میں کہا کہ آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ پیش نہ ہوں, آپ تو جیل میں ہیں. تو یہ جو عملہ ہے جوڈیشل عملہ, یہ آپ کو ہر صورت میں پیش کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پیش ہوتے ہیں. آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ پیش نہ ہوں. یہ خبر اخبارات میں اس ورڈنگ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد جی اگلی خبر ہے کہ جو کل سینٹ کا الوداعی اجلاس تھا وہاں پہ بڑی زبردست تقریریں ہوئیں اور بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں. جو اپنا جسے ہم کہتے ہیں معافی ضمیر بیان کیا الوداعی تقریروں میں سینیٹرز نے جاتے ہوئے, وہاں پہ انہوں نے دل کھول کے اپنا معافی ضمیر بیان کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے متفق ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم فلاں کریں گے. اور کچھ سینیٹرز نے یہ کہا کہ قومی اسمبلی کی طرح سینٹ کو بھی با اختیار بنایا جائے. اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سینیٹرز نے یہ نیا ایک قانونی مسئلہ اور آئینی مسئلہ وہاں پہ کیوں چھیڑا ہے. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کل دیا ہے. یہ علمی اور قانونی شغف رکھنے والوں کے لیے یہ فیصلہ بڑا دلچسپ ہے اور یہ پڑھنا چاہیے, اس کی ڈیٹیل کو جاننا چاہیے. آج کے اخبارات میں یہ رپورٹ ہوا ہے. سپریم کورٹ میں ایک کیس تھا, اس پر ریمارکس دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ شادی پر دیے گئے تحائف یہ دلہن کی ذاتی جائیداد ہوتے ہیں.
تحائف شرعی قانون کے مطابق بیوی سے واپس نہیں لیے جا سکتے. عورت کو کاروبار کا حق ہے. شوہروں کو بیویوں کی میراث کی فراہمی کے لیے وصیت کا حکم. یہ بڑا ڈیٹیل فیصلہ ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ خواتین کے لیے ایک معاشی تحفظ کا اعلان انہوں نے قرآن و حدیث کی قوانین کی روشنی میں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو خاتون کو شادی کے موقع پہ تحائف یا جو مالی چیزیں ملتی ہیں وہ سارا عورت کی ذاتی ملکیت میں ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فیملی کی میراث ہو جاتی ہے. یہ آج کی کچھ خبریں خاص تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی.